میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. دوسرے مکاتب فکر سے متعلق یا ان سے متاثر اگر احباب آئے ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں, یا گھروں میں کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر کوئی سن رہا ہے, خدا کرے میری آواز اس کے دل تک پہنچے. توجہ فرمائے, 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہے, تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے, اور ہر انسان یہ چاہتا ہے تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی, ذرا دھیان سے سنتے جانا, تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی اسی قوم کو سربلندی حاصل ہوگی, وہی قوم دنیا کی مارکیٹ کے اندر قابض رہے گی, وہی قوم دنیا کے تخت پر براجمان رہے گی, وہی قوم دنیا کا تاج اپنے سر پہ سجائے گی. گویا کہ تیسری عالمی جنگ کو لوگ فائنلی جنگ تصور کر رہے ہیں کہ اگر جس نے تیسری عالمی جنگ جیت لی اسی کے سر تاج ہے دنیا کی فتح کا, اسی کے پیروں کے نیچے تخت ہے کائنات کا, اسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ چابیاں ہوگی عالمی مارکیٹ کی, اسی کے ہاتھ میں لوگوں کے عروج و زوال کے معاملات ہوں گے. اس طرح لوگ تصور کر رہے ہیں. اور اب تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے ایسے ایسے ہتھیار بنائے جا چکے ہیں جس کا آپ ہم تصور نہیں کر سکتے, جس کو ہم آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دنیا کی ہر قوم, چاہے وہ یہود ہو, چاہے وہ نصارہ ہو, چاہے وہ مشرکین ہو, چاہے وہ صائبین ہو, چاہے وہ اللہ اکبر ملحدین ہو, سب نے تیاری کر لی تیسری عالمی جنگ کی. اگر کوئی نہتا ہے, اگر کوئی بے ہتھیار ہے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں. وہ کلمہ پڑھنے والی قوم, ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں. یہ وہ قوم ہے جو ہاتھوں میں اللہ اکبر ہتھیار رکھنے کی بجائے ہاتھوں میں تسبیحاں رکھتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ بغل میں پاپ رکھنے کی بجائے بغلوں میں قرآن رکھتی ہے, بلکہ یہ کہتا ہوں رکھتی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے جو لوگ بے چین اور بے قرار ہے, شروع تو کرنے کے لیے لوگ بالکل ایک پیر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جیتنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. جس کے پاس جتنے ہتھیار ہیں وہ اتنا جلدی سے جو ہے اجلت کر رہا ہے تیسری عالمی جنگ کے لیے. لیکن پوری دنیا کو اگر خطرہ ہے, پوری دنیا کو اگر خوف ہے تو قوم مسلم سے خوف ہے, مسلمانوں سے خوف ہے. اس کی وجہ یہ ہے بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے, بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے, احد کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے, خندق و خیبر کے نقشے ان کے سامنے موجود ہے. دنیا کے پاس ہتھیار ہے لیکن نہتے مسلمانوں سے دنیا ڈر کیوں رہی ہے, دنیا خوفزدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں ایک طرف 1000 تھے, ایک طرف 313 تھے. 313 میں بھی سب کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, مجھ سے بڑے بڑے اہل دانش, اہل علم, اہل تقوی, اہل خرد یہاں پر موجود ہے, آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھنا, اور پھر انٹرنیٹ کا دور ہے, اگر میری بیان کردہ روایت میں کوئی شک ہو تو آپ گھر جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور سب کے ہاتھوں میں ہتھیار, بڑے بڑے ہتھیار, اس دور کے جتنے جدید ہتھیار ہو سکتے تھے ان کے ہاتھوں میں موجود. شراب کے مٹکے ان کے پاس, ناچنے والیاں ان کے پاس, گانے والیاں ان کے پاس, ایسے طرف کے سامان ان کے پاس, رقص و سرود کی محفلوں کے سامان ان کے پاس. اور 313 نہتے ہیں, 313 نہتے ہیں, اور ان نہتوں کے پاس اللہ اکبر سواریاں بھی نہیں ہے. ایک ایک سواری پر 3 لوگ بیٹھ کر کے آئے ہیں. اور 3 کیسے بیٹھے, ایک ساتھ 3 نہیں بیٹھے, بلکہ کیسے باری مقرر کی گئی, اتنی دور تک یہ بیٹھے گا, اتنی دور تک وہ بیٹھے گا, اتنی دور تک وہ بیٹھے گا. ہر مسلمان کی سواری پر 2 مسلمان مزید مقرر ہے, 2 چلتے ساتھ میں, ایک اوپر بیٹھتا ہے. لیکن چشم فلک نے اور پشت زمین میں یہ منظر دیکھا کہ جب بدر کے قائد کو بدر کی طرف جاتا دیکھا گیا تو اس وقت میرے آقا کے پاس بھی سواری تھی اونٹنی. حضور علیہ السلام نے اور مسلمانوں سے کہا 2 کو اپنے ساتھ شامل کر لو. تو اپنے ساتھ بھی 2 لوگوں کو شامل کیا, اپنی اونٹنی پر بھی 2 لوگوں کی باری لگائی, ایک مولا علی کی اور ایک مرشد ابھی مرشد کی. اللہ اکبر. جب اپنی باری ختم ہوئی حضور اترنے لگے. میں کہتا ہوں لا دنیا میں کوئی ایسا قائد, لا دنیا میں کوئی ایسا رہنما, لا دنیا میں کوئی ایسا رہبر اور کے تخت و تاج پر غاصبانہ بیٹھنے والا قائد تو ملے گا
واہ 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 واہ، لوگ کہتے ہیں فاروق اعظم نے اپنے غلام کو اپنی سواری پہ بٹھایا. کیا میں نے بات کہا سلام ہے عمر ابن خطاب کو، لیکن عمر کے سامنے کسی اور کا اسوہ بھی تو تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ اس کو مت بھولیے. فاروق اعظم کا کردار بڑا ہے، لیکن فاروق اعظم نے کسی کو دیکھا تھا. واہ اللہ کے رسول نے اپنی سواری پر مولا علی مرشد ابن ابی مرشد کو مقرر کیا باری پر. جب اپنی باری ختم ہوئی حضور نیچے آئے، فرمایا علی چڑھو. علی مرتضیٰ نے کہا میرے ماں باپ پہ قربان، غلام سوار ہو آقا چلے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں. کہا مرشد تو، کہا حضور میرے ماں باپ پہ قربان میں کیسے یہ کر سکتا ہوں. اب تیور نبوت بدلے، توجہ کرنا، چھوڑ دیں اس کو جیسا ہے ویسی. سرکار کی محفلیں چھوڑیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. توجہ کریں، جو جہاں ہے جیسے ویسی رہنے دے، جتنی دیر تک تھوڑی سی گفتگو سن لے. دونوں نے کہا حضور ہم یہ نہیں کر سکتے. تیور مصطفیٰ جان رحمت بدلی اور فرمایا تم دونوں نہیں بیٹھو گے؟ نہیں بیٹھیں گے. کہا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کیا؟ اللہ اللہ، تم دونوں تیور نبوت کی گفتگو تو دیکھیں، بٹھانے کے لیے غلاموں کو کس طرح اصرار ہو رہا ہے. تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو. گردنیں جھک گئی. آپ سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ خیر سے اس وقت تک 1857 کے بعد انگریزوں کی بنائے ہوئے فرقے نہیں تھے، وہ تو رسول اللہ کے بنائے ہوئے مسلمان تھے. وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح؟ بلکہ ان کی گردنیں تو جھک گئی. وہ جانتے تھے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. گردنیں جھک گئی، لیکن ایک جملہ کا اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے فوراً دوسرا جملہ عاجزی کا آ گیا، تاکہ اللہ اکبر اظہار اختیار بھی ہو جائے اور پھر انکساری اور عاجزی کی انتہا بھی ہو جائے. فرمایا کیا تم دونوں زیادہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ گردنیں جھک گئی. پھر فرمایا کیا مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی ضرورت نیکیوں کو ہے. توجہ کریں. لوگ ہم سے کہتے ہیں بدعت کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں. رسول اللہ فرما رہے کیا مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی ضرورت نیکی کو ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ نیکی کریں وہی تو عبادت ہو جاتی ہے. آپ کریں وہی عبادت ہوتی ہے، اور جو آپ چھوڑ دیں وہ عبادت نہیں ہوتی. کا کیا مطلب؟ امین القادری نے کیا وقت دیا؟ میں نے کہا کیا وقت دیا؟ سن. کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے سجدہ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ. اب پتا چلا اللہ سے قریب ہونے کا سب سے آسان نصاب کون سا؟ تو کہا سجدہ. تو میں نے کہا جب سجدہ ہے تو کتنی بار کرے گا ایک رکعت میں؟ کہا کہ جب ہے اچھی چیز تو زیادہ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ سجدہ ہی کرو، قریب ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول نے 2 بار کیا ایک رکعت میں. کہا نہیں میں نے 4 بار کرنا، میں نے 5 بار کرنا، کیونکہ ملنا قرب ہے. مفتی صاحب فتویٰ کیا دیں گے؟ ہر مکتبہ فکر کا مفتی فتویٰ کیا دے گا؟ اور 4-5 بار کرنے والے تیری نماز ہی نہ ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ صرف 2 بار کرنے سے ہوگی. کیوں نہیں؟ جب اللہ نے کہہ دیا سجدہ کرو قریب ہو جاؤ، تو پھر 2 مرتبہ کی بجائے 3 بار کرنے، قریب ہونے کا ضابطہ ہے، قریب ہونے کا اصول ہے. تو تب بندہ کہے گا، کسی بھی مکتبہ فکر کا کہے گا نادان، رسول اللہ نے ایک رکعت میں 2 ہی مرتبہ کیا، اسی لیے 2 ہی مرتبہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سجدہ نیکی ہے، مگر نیکی کی ضرورت مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں، بلکہ نیکی کو ضرورت مصطفیٰ ہے کہ حضور نے 2 کیا تو 2 ہی عبادت ہو گئی. اب کوئی تیسرا کرنے جائے گا تو اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ میرے محبوب نے نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ نیکی کی ضرورت مصطفیٰ جان رحمت کی بجائے نیکی کو ضرورت ہے. نیکی کو ضرورت ہے حضور کی. اللہ کے رسول فرماتے کیا تم میں کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے؟ گردنیں جھک گئی. کیا مجھے نیکی نہیں چاہیے؟ اور حضور علیہ السلام نے ضد کر کے، اصرار کر کے
ان کو اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے فرمایا. آپ غور کریں بدر کا منظر, یہ تو میں نے جو ہے وہ ایسے ضمنی طور پہ کہہ دیا, لیکن بدر میں ایک سواری پہ 3 لوگ, 313 میں سے صرف تلوار 8 لوگوں کے پاس. 313 میں تلوار کتنوں کے پاس؟ توجہ کرنا, تیسری عالمی جنگ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے, دھیان دینا, اس لیے کہ تیسری عالمی جنگ میری اور آپ کی داڑھی کے بال سفید ہونے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ شاید شروع ہو جائے. اتنا یاد رکھنا, اور اس کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم بھی عالم میں ہے, ہم بھی دنیا میں ہے, ہم بھی کائنات میں ہے. اس لیے میں زمینی حقائق کی بات کرنے لگا ہوں, لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, لوگ آپ سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ لوگ مسلمانوں سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی تو ڈر کس سے لگ رہا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں, جس کے پاس کچھ نہیں, نہ ہتھیار ہے بیچاروں کے پاس, نہ کچھ ہے بیچاروں کے پاس, لیکن ڈر رہے ہیں, خوفزدہ ہیں, ڈر رہے ہیں, خوفزدہ. کیوں؟ بدر کا نقشہ سامنے ہے. بدر کا نقشہ کیا سامنے ہے؟ ایک طرف 1000 ہے پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ, دوسری طرف بھوکے پیاسے ہیں 313 ہیں, سواریاں بھی نہیں ہے, ننگے بھوکے ہیں. اللہ اکبر, جن کے پاس لنگی ہے لپیٹنے کے لیے, اس کے پاس اوپر کا کرتا اور چادر بھی نہیں ہے. ذرا تو دور کی بات ہے, بہت لوگوں کے پاس اوپر کا کرتا بھی پہننے کے لیے نہیں ہے. میں یہ بات تاریخ اور سیر کے حوالے سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ اکبر, بدر کے میدان میں بہت سے اصحاب رسول ایسے تھے کہ جن کے بدن پہ کرتا نہیں تھا, بغیر کرتے کے جنہوں نے جنگ لڑی ہے. لوگ زرہ پہن کے آتے ہیں, خود پہن کے آتے ہیں, لیکن میرے نبی کے عشاق بغیر کرتے کے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر, 313 بدر میں ہے, 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے, اس میں سے بعض کی تلواریں ٹوٹی ہوئی ہے, 8 ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی, بعض کی زنگ آلود ہے, کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں, اور سب کے سب بھوکے ہیں. بھوکے تو سبھی ہیں, سبھی بھوکے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ ہے, روزہ افطار کیا ہے, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اور اللہ اکبر میدان میں آئے. تیسری عالمی جنگ کا میدان سجانے سے پہلے لوگ اسلام کی پہلی جنگ کے میدان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, اور تم کو یہ بات محسوس کرنی پڑے گی مسلمانوں, کیا بات ہے؟ آپ کو محسوس کرنی ہوگی. 1000 کی طاقت, مکے کے سردار ایک طرف, قریش کے صنادید ایک طرف, اور وہ کمزور 313 ایک طرف. لیکن تاریخ گواہ ہے, یہودی اگر مورخ ہے اس کو پڑھو, عیسائی ہے اس کو بھی اٹھا کے پڑھو, مشرک ہے اس کو بھی پڑھو, کسی مکتبہ فکر کا اس کو پڑھو, سب نے لکھا 1000 ہار گئے, 313 جیت گئے. تو انسان کی عقل دنگ ہے. اب ہوش سے سننا, توجہ سے, اس کو بند کر. انسان کی عقل دنگ ہے, اس کو ہی بند. انسان کی عقل دنگ ہے. 313 جیتے کیسے جب 8 ہی تلوار تھی؟ ابھی تو لوگ ہم لوگوں پہ شک کرتے ہیں, مسجد میں چھپا رکھا ہوگا, گھر میں چھپا رکھا ہوگا. ارے نادان, تو کیا باتیں کرتا ہے؟ جن کے یہاں اسکول پڑھانے کے لیے بچوں کی فیس بھرنے پیسے نہیں, وہ قوم ہتھیار کیا خریدے گی اور کیا چھپا کے رکھے گی؟ لیکن تمہیں خوف کسی اور چیز سے ہے, اور تم بات کسی اور چیز کی کرتے ہو, اور میں اسی پر تمہیں لانا چاہتا ہوں. اے میری قوم کے جڑ چلا کے, اے خوش عقیدہ جوانوں, جوان کسی قوم کا مستقبل ہے, جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے, جوان انقلابی ہے, جوان حالات کے دھاروں کو بدلنے والا ہے, جوان قوم کی وہ زلف تقدیر جو الجھ چکی ہے اس کو ناخن تدبیر سے سنوارنے والا ہے. محسوس کرو, دنیا نے محسوس کیا تمہارے حسن کو, تم بھی محسوس کرو اپنے حسن کو. دنیا نے محسوس کیا تمہاری طاقت کو, تم بھی محسوس کرو تمہاری طاقت کو. تمہاری اصل قوت کیا ہے, تمہاری اصل طاقت کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو 313 کو ہم مٹھی میں پیس لیں گے, کل کا دن ہمارا دن ہوگا, کل کا دن ہمارا دن ہوگا, مسلمان ختم ہوں گے, اسلام کا چراغ بجھ جائے گا. لیکن دنیا نے دیکھا 1000 مغلوب ہو گئے, 300
313 غالب آ گئے. کیوں غالب آئے؟ آخر ہتھیار کیا تھے ان کے پاس؟ ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ایک ہی ہتھیار تھا. اور آج میں اسی ہتھیار پہ بات کروں گا. لوگ اپنے جلسوں میں ہتھیار بانٹ رہے ہیں, ذرا ہمیں بھی پھر کہنے دیجئے, آئیے ہم بھی ہتھیار دینے آئے ہیں. لیکن یہ ایسا ہتھیار ہے, اس کا نام تیر نہیں ہے, اس کا نام تلوار نہیں ہے, اس کا نام نیزہ نہیں ہے, اس کا نام بھالا نہیں ہے, اس کا نام بم نہیں ہے, اس کا نام میزائل نہیں ہے, اس کا نام اللہ اکبر پتھر نہیں ہے, اس کا نام لوہا نہیں ہے. اس کا نام کیا ہے؟ وہ بازار میں نہیں ملتا, توجہ کریں, وہ بازار میں نہیں ملتا, وہ خاندانی وراثت میں نہیں ملتا. اللہ اکبر, وہ حسن و قبح دیکھ کر کے نہیں ملتا, وہ کالا گورا دیکھ کر نہیں ملتا, وہ عربی اجمی دیکھ کے نہیں ملتا, وہ ان پڑھ اور علم والا دیکھ کے نہیں ملتا. ایک ہی ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس جو ہر دور کی پہچان, ہر عصر کی پہچان, ہر زمانے کی پہچان. ہاں یہی ہتھیار جب ان 72 کو ملا تھا میدان کربلا میں, تو یزید کی مغرور طاقت کو اس ہتھیار نے دھول چٹا دیا تھا. یہی ہتھیار ملا تھا قادسیہ میں, اونٹوں کی سونڈیں کاٹ دی گئی تھی. یہی ہتھیار ملا تھا احد میں, کفر دھول چاٹ چکا تھا. یہی ہتھیار ملا تھا اللہ اکبر خیبر میں, تو دنیا پکارنے پہ مجبور ہو گئی. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اللہ اکبر, وہ کون سا ہتھیار ہے جس پہ کامیابی یقینی ہے؟ اس ہتھیار کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے سبحان اللہ, والذین آمنوا بہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی ہتھیار لے کے نکلو, کامیابی گارنٹیڈ نہیں ہے, ضمانتی نہیں ہے. یہ وہ ہتھیار دے رہا ہوں, اس میں کامیابی. قرآن کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. وہ کامیاب ہو گئے. قرآن کہہ رہے وہ کامیاب ہو گئے, وہ کامیاب ہو گئے. کون کامیاب ہو گئے؟ جن میں یہ صفات ہیں, جس کے پاس یہ جوہر ہے. کون سا جوہر؟ فالذین آمنوا بہ, جو ایمان لائے. سب مومنوں, دنیا میں 250 ارب یعنی 250 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو ایمان لے آئے کامیاب وہ ہو گئے, لیکن بیچ میں ان کو کچھ کرنا پڑے گا. وَعَزَّرُوهُ, واہ واہ واہ. ان کے پاس جوہر یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں, وہ اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں. کیا بات ہے. وَنَصَرُوهُ, اور ان کی نصرت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. نبی کی مدد کیا کرتے ہیں؟ یعنی جو دین نبی لے کر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اس کی اشاعت کرتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي, اور جو قرآن ہم نے نازل کیا نبی پر اس کی وہ پیروی کرتے ہیں. اولئک هم المفلحون, وہ کامیاب ہے. تعظیم نبی, نصرت نبی, اتباع قرآن, جب یہ 3 چیزیں ملتی ہے تو اس کو ایک جملے میں عشق رسول کہتے ہیں, سبحان محبت اللہ. رسول کہتے ہیں, تعظیم رسول کہتے ہیں. یہ وہ ہتھیار تھا بدر والوں کے پاس, بدر والوں کے پاس, جس نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی. ان کے پاس کیا تھی؟ عزت رسول. نمبر 1 عزت رسول. وہ اپنے باپ سے زیادہ, اپنی ماں سے زیادہ, اپنے بڑے بھیا سے زیادہ, اپنے استاد سے زیادہ, اور اپنے قبیلے کے سردار سے زیادہ, سب سے زیادہ اگر کسی کا احترام کرتے تھے تو وہ آمینہ کے لال کا احترام کرتے تھے. اب ذرا توجہ کر کے آگے بڑھتے جانا. تیسری عالمی جنگ میں جیتو گے کیسے؟ اگر زندہ رہے تو کیسے فتح کا پاؤ گے؟ حالات میں کیسے مقابلہ کرو گے؟ یہ وہی ہتھیار ہے جو لوہے کا نہیں, تلوار نہیں, تیر نہیں, وہ نہیں. یہ قوت ہے, قوت, یہ قوت ہے. ابھی میں بتاؤں گا یہ قوت کیا ہے. پہلی قوت, 3 چیزیں ملتی ہے تو وہ عشق رسول ترتیب پاتا ہے. نمبر 1 احترام رسول, عزت رسول. صحابہ کیسی عزت کرتے تھے؟ ایسی عزت وہ کسی کی نہیں کرتے
کرتے تھے, بلکہ عزت کیسی تھی. اگر صحابی نماز میں ہوتا, نماز میں ذرا دھیان دینا, آپ علماء سے پوچھیں, کتابوں میں حدیثیں موجود ہے, بلکہ صحاح میں روایتیں موجود ہے, صحابی نماز میں ہوتا, نماز میں, اور رسول اللہ بلاتے فلاں ادھر آؤ, تو وہ نماز وہیں چھوڑ دیتا اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہو جاتا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ عزت تھی, نبی کا احترام تھا, نبی کی تعظیم تھی. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا, دعوی عشق کرنا اور ہے, عاشق بن جانا اور ہے. تیسری عالمی جنگ ہو یا گھر کا ماحول ہو, وہ بندہ کبھی یہ جنگ جیت نہیں سکتا جو صرف نعرے والا عاشق ہو. زندگی کی ہر جنگ وہ جیتے گا جو سچا عاشق رسول ہو. حتیٰ کہ واللہ تاللہ باللہ قیامت کے دن بھی اللہ کے فرشتے اس کو نہ ڈھونڈ سکیں گے جو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا عاشق ہوگا. استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میدان محشر کا عذاب بھی, میدان محشر کا عذاب بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جو سچا عاشق ہوگا. جہنم کے شعلے بھی اس کے سامنے یوں کہتے نظر آئیں گے, او عاشق رسول جلدی سے گزر جا, تیرے عشق کی آگ کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. سچے عاشق کے دل کی آگ جب جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے تو تیسری عالمی جنگ کی اوقات کیا ہے, سیاسی حالات اور اس کے داؤ پیچ کی حیثیت کیا ہے.